السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام اسحاق نور ہے اور میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ میں آج آپ کو آسان اردو زبان میں سارستی کے بارے میں بتاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ہندی کے الفاظ کم سے کم استعمال کروں۔ جہاں مجھے ہندی کے الفاظ استعمال کرنے پڑے میں وہاں کوشش کروں گا اس کو سلیس اردو میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں یا اس کی تشریح بھی کروں۔ سارستی اصل میں 7.5 سال کے عرصے کو کہتے ہیں اور انسانی زندگی میں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اسٹرالوجیکل نقطہ نظر سے اسٹرالوجی تب شروع ہوتی ہے جب زحل بار میں پہلے اور دوسرے خانہ سے ٹرانزٹ کرتا ہے، یعنی بار میں پہلے اور دوسرے خانے سے جب اس کا گزر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، زحل ایک خانہ میں تقریباً 2.5 سال قیام کرتا ہے۔ اس طرح 3 خانوں کو کراس کرنے میں اس کو 7.5 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ زحل کو ہندی میں شنی کہتے ہیں، جبکہ جب کوئی سیارہ گرہ کسی راشی سے، کسی برج سے گزرتی ہے تو اس کو گوچر کہا جاتا ہے۔ میں اپنے اس بیان میں گوچر کا لفظ کئی بار استعمال کروں گا، تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ گوچر کو انگلش میں ٹرانزٹ کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں سارستی عموماً 2 یا 3 دفعہ آتی ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی کی برتھ ہی سارستی کے دوران ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی جنم راس سنگ راشی ہے، سنگ راشی کا مطلب یہ ہے کہ برج اسد، جب کسی کی پیدائشی کے وقت قمر برج اسد میں تھا تو اس کے ذائچے میں جب زحل، جس کو شنی کہتے ہیں ہندی میں، برج سرطان میں آئے گا تو اس کی سارستی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں 12ویں خانے میں رہتا ہے تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دوسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کس برج والے کو زحل کی سارستی کتنا اور کس طرح پریشان کرتی ہے یا کس طرح کامیابی دیتی ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جب زحل ذائچہ کے پہلے خانے میں ہوتا ہے یا پہلے خانے سے گزر ہوتا ہے۔ یہ بھی تقریباً 2.5 سال کا دورانیہ ہوتا ہے۔ 2.5 سال میں یہ پہلے خانے سے گزرتا ہے، جنم رات سے گزرتا ہے۔ ویسے تو پہلا خانہ اسینڈنٹ کو کہتے ہیں، جس کو لگن کہتے ہیں۔ میں اسینڈنٹ اور لگن کے اوپر ایک علیحدہ لیکچر میں ریکارڈ کروں گا، وہ بھی دلچسپ ہوگا۔ اور تیسرا اس کا حصہ جب زحل دوسرے خانہ سے گزرتا ہے تو یہ اس کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ایک پتے کی بات بتا دوں، میں برج سور اور برج میزان والوں کے اوپر سارستی کا اثر نہیں ہوتا، یہ دونوں جنم راس والے ایگزیمپٹڈ ہوتے ہیں۔
چلے مان لیا اگر کسی کی 60-70 ہے تو اس 60-70 کے اثرات کا اندازہ، ان کے اثرات کی کمی بیشی کا اندازہ مہادشا اور انتردشا سے بھی کیا جاتا ہے۔ مہادشا دور اکبر کو کہتے ہیں اور انتردشا دور اصغر کو کہتے ہیں، اور اس دور اکبر کا تعین جو ہے کمر کی ڈگری سے لگایا جاتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو کمر جس ڈگری پر تھا اس سے دور اکبر اور دور اصغر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تیسری چیز، زحل کا ٹرانزٹ سے تو پتہ چلتا ہی ہے کہ یہ 60-70 کے زیر اثر ہے۔ تیسرا، زحل کی اوستھا بھی دیکھی جاتی ہے۔ اوستھا کو یوں کہہ لیں کہ اس کی طاقت کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے، طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اوستھا سے۔ اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے، اگر کسی کی 60-70 چل رہی ہے اور آپ نے اس کی مہادشا انتردشا بھی دیکھ لی ہے، اور تیسری چیز جس کو پاکستان اور ہندوستان کے اسٹرالوجر اگنور کرتے ہیں وہ ورش پھل ہے۔ ورش پھل بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس سال کا لارڈ پلانٹ جو ہوتا ہے یا گرہ ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے، تب جا کر 60-70 کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ 60-70 کتنا عرصہ چلے گی، اور اپنے 7.5 سال میں اس کا کون سا پیریڈ سکھ والا ہوگا یا اچھا پھل ملنے کی امید ہوگی، اور کون سا پیریڈ ہوگا جس میں تکلیف، پریشانی، رکاوٹ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اسٹرالوجر کی ایمانداری اور اس کی نیک نیتی اور اس کے قدرت نے کتنا انٹیوشن دیا ہوا ہے، کتنی اس میں روحانی قوت ہے، اس کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے۔ علم تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ گاڈ گفٹڈ انٹیوشن بھی ہونا چاہیے، اوپر والے کی مہربانی بھی ہونی چاہیے۔ اوپر والے کی مہربانی تب ہی ہوگی۔ اسٹرالوجی کے ایتھکس میں سب سے اولین شرط یہ ہے کہ اسٹرالوجر ایک بھلا مانس آدمی ہو، جو ہمدرد بھی ہو اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والا بھی ہو، نہ کہ اس کی جیب پر نظر رکھنے والا ہو یا اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے اسٹرالوجی استعمال کرنے والا نہ ہو۔ باقی زحل کی 60-70، شنی کی 60-70 مختلف بروج والوں کو، مختلف راشی والوں کو کس طرح متاثر کرتی ہے، یہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔